اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کتنے دن تم یہ سب حرکتیں کرو گے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. یعنی ان کی نظر نیاز اور ان کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیداوار جو اللہ نے پیدا کی چیزیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور ان کا اپنا حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. یعنی اہل عرب کی یہاں ایک بہت بڑی برائی یا ان کی بری رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں عورتوں کو وہ کوئی مقام نہیں دیتے تھے اور ان کے چند قبائل بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ ہی دفنا دیتے تھے، مار کے بھی نہیں. اور یہ انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ رسم تھی ان کی. فرمایا کہ تم اپنے کام دیکھو کہ کر کیا رہے ہو، اور قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے حساب ہوگا. یہ اللہ کی مخلوق ہے، تمہیں مارنے کا حق کس نے دیا؟ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا نا جب اس طرح کے ظلم و ستم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، کیوں نہیں پکڑتا ان ظالموں کو؟ اگر وہ ہوتا تو آج یہ لوگ یہ نہ کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی. اچھا کرنے والے بھی کریں اور برا کرنے والے بھی اپنا کام کر لیں، پر ایک دن آئے گا جب وہ سب کا حساب لے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ظالم ظلم کرنے کے لیے کوئی مہلت پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ یعنی کہ کوئی اللہ موجود نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو پھر تو کوئی بچے ہی نہ، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کا کوئی ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. یعنی یہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور بڑی خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. ضرور یہ سب سے پہلے اس آگ میں پہنچائے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کر کے پھر کہیں بھاگ نکلیں؟ اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مانگ کے نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. یعنی کتاب کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو دور کیا جائے اور ان کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری.